کلیجی کھانا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدبودار چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کلیجی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اور ایک حدیث اس بارے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور میں نے بھی اس حدیث کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدبودار چیزوں سے نہ پسند فرماتے تھے ان کو، اور نہ آپ کھاتے تھے، اور ان کو کھانے کو آپ نے منع کیا ہے، اور چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ حدیث بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے سامنے جب آتی ہے تو وہ حدیث کو سمجھ لیتے ہیں کہ حدیث کس درجے کی ہے، اور حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، یا کس درجے کی حدیث ہے۔ اور حدیث، یا ورنہ عوام کیا کرتی ہے کہ حدیث کا لوگو لگا ہوتا ہے ساتھ میں، تو وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو یہ بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کلیجی کھانے سے، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بہتان ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کلیجی کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقرعید کے دن جب گھر کے اندر آتے تھے نماز کے بعد، تو سب سے پہلا جو کھانے کی شروعات کرتے تھے، کھانا تناول فرماتے تھے، تو کلیجی سے شروعات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ 130 صحابہ کرام موجود تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے جو موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سامنے ایک بکریوں کی ریوڑ لے کے ایک شخص جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک بکری کو کہا کہ یا تو اس کو ہبہ کر دو یا پھر بیچ دو۔ اس نے کہا میں ہبہ نہیں کروں گا، میں تو بیچوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قیمت دی اور اس سے بکری لی، اس کو ذبح کیا، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ 130 صحابہ کرام موجود تھے، سب نے کلیجی کھائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک بکری کی کلیجی میں 130 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے ان کے لیے اس کلیجی کو رکھا گیا، اور سالن بھی صحابہ کرام نے گوشت بھی کھایا، تناول فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھایا۔ بہت ساری روایت ایسی ملتی ہیں، حدیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے۔ اور دو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کلیئر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردار جتنا ہے وہ حرام ہے، چونکہ جو مردار چیزیں ہیں ان کو آپ نہیں کھا سکتے سوائے مچھلی کے۔ مچھلی کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مچھلی کا کھانا جائز ہے، گرچہ وہ چاہے وہ مردار ہی کیوں نہ ہو، تو مردار ہوگی تو بھی مچھلی کا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹڈی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اور خون کے بارے میں بتایا ہے کہ خون والی چیزیں حرام ہیں، یعنی وہ جس میں پیور خون ہو، سوائے کلیجی کے اور تلی کے، یعنی کہ کلیجی اور تلی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ بس چلی چلائی باتیں ہوتی ہیں، کچھ جو لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، پھر وہ عوام تک پہنچ جاتی ہیں، اور عوام کیا کرتی ہے، اس کو سن کر دیکھ کر بس ایسے ہی اس پر یقین کر لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بیچاری عوام کیا کرے بھائی، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے سامنے تو لوگو لگا ہوا ہے کہ حدیث، تو وہ تو اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کسی شخص نے وہ بات جو میں نے نہ کہی ہو، اور میری طرف کسی نے اگر جھوٹ بولا، میری طرف سے جھوٹ باندھا، جھوٹ گڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو بہرحال یہ دور چل رہا ہے، بہرحال یہ ہے کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح حدیث اور سنتیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔